يلون عن عدالتنا الصلاة والسلام بتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المطهرين المظلومين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تکبیر فرمائیں صلوات سرکار آل محمد کے خالق آج کے دن کی صدقہ میں سرکار باب النوائے حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کی صدقہ میں آپ کی اور بالیات کی توفیقات میں رضی السلام کی زندگی میں مزید اضافہ فرمائے جتنے عزادار کے بار ہیں سرکار کے صدقہ میں میرا اللہ شفاء کاملہ عطا فرمائے بے اولادوں کو میرا اللہ اولاد عطا فرمائے بے روزگاروں کو بہترین روزگار عطا فرمائے بے گھروں کو مالک اپنے گھر عطا فرمائے حج و زیارات ہم سب کو نصیب فرمائے سوائے اپنے آل محمد کے دنیا کے حرام سے محفوظ فرمائے ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے عزادار و عزاداری کی میرا مالک حفاظت فرمائے وارث زمانہ ہمارے سردار کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے جتنے آپ کی مرحومین ہیں میری والیان کی مرحومین ہیں ڈاکٹر افضل صاحب کی والدہ ہیں ان کی اور کتنی مرحومین ہیں ملت شہداء سرکار باب الحوائج کے صدقہ میں مالک سب کے درجات مزید بلند فرمائے مولا آپ کی حفاظت فرمائے اسی طرح آل محمد کے گھر میں شام اور ترکی کے جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مشکلات سے پھنسے ہوئے بڑا مشکل گھڑی ہے ان کے لیے سرکار امام زمان علیہ السلام کی صدقہ میں اللہ صاحب کی مدد فرمائے جو اس وقت مشکل میں ہیں بیمار ہیں مریض ہیں زخمی ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے آپ کی ذات دھانی پہنچ گئی ساتھ بھائی جائے میں نے پوچھا آج ہے کہ بہت اچھا پڑھتا ہے اس لیے میں نے پڑھ رہا ہوں 2-4 نماز ہی ہے کسی بھی پڑھیں گے ڈاکٹر صاحب سے محبت ہے کیسا سفر کیا آگے پھر انشاءاللہ کل کو 24 بجے جب ظاہر لوگ نہیں ہیں پتہ نہیں اتنی باتیں ہیں سامنے یہ بھی نہیں جا سکتی ساری تو نہیں جا سکتی کوئی بولا کرے کہ کر رہا ہو تو اسی کو خریدار بن گئے اللہ نے حضرت آدم کی خلقت کے وقت اپنے فرشتوں سے بات کی ہے فرمایا انی خالق البشر من طین میں مٹی سے بشر بنانے لگا ہوں اور اس نے کہا تو صناع مطلب ہے تو ازلی اور ربی کاریگر ہے تیری مشیت میں ہے تو بنا بشر اللہ نے مٹی سے بشر بنایا ضرور ہے لیکن بنایا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھوڑے سے خوش ہو گئے آپ سامنے بابا جو قریب سے توجہ فرما رہے ہیں وقت ضائع نہ کرنا ہی نبی میں سلامات ہو دونوں ہاتھوں سے تخلیق آدم کی اللہ نے میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا اللہ خود کہہ رہا یعنی شیطان سے جب اللہ ناراض ہوا تو شیطان سے یہی فرمایا قرآن میں آیت ہے ما مانا کان تسجدا لما خلقت بیدیا بدبخت اسے سجدہ نہیں کرتا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا آپ کو واہ آئے جو ہاتھ پھیل بھی گئے جو سامنے بیٹھے ہو تو تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہنا آپ مسکرا بھی نہیں رہے بیٹھے دعا تو کرتے رہنا اللہ ہاتھ رکھتا نہیں جسم تو نہیں رکھتا لیکن ذکر کر رہا ہے یہاں پر میں بھی آپ کی طرف پھنسا ہوا کہ جو چیز وہ رکھتا نہیں ہے اس کا ذکر کیوں کیے جا رہا ہے بے بدن ذات ہے جسم و جسمانیت سے پاک اور مبرہ ہے اللہ وہ کہہ رہے ہیں میں نے جسے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا تو اسے سجدہ نہیں کرتا ہنس گئے ادار دے نہ دیتے تو میں نکل جاتا یہاں سے لیکن اب یقین ہو گیا کہ جتنے لمحات میں ہوں آپ خریدار ہیں سے اب چھوڑنا نہیں اس سے زیادہ دار نہیں چاہیے ایسے کم نہیں کریں دونوں ہاتھوں سے خلق کیا ہے اپنے دو ہاتھوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے سورہ المائدہ شیعہ جانا اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ کہتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهُ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ بَل لُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ اللہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں یہودی کہ اللہ کا ایک ہاتھ ہے اور وہ بندھا ہوا ہے اللہ کہتے ہیں جو انہوں نے کہا ہے ان کے کہنے کی وجہ سے میں نے ان پہ لعنت بھی کی ہے وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا جنہوں نے یہ کہا ہے اللہ کہتے ہیں میری لعنت بھی ان پر ہے اب جو پہنچ گیا نا بھائی جان میں کم از کم اس کو قبر تک نہیں بھولوں گا جو بچ گیا پہنچا کون سے کم از کو کیا کہہ سکتا ہوں اللہ کہتے ہیں بل یداہ مبسوطتان میرا ایک ہاتھ نہیں میرے دو ہاتھ ہیں اور دونوں کھلے ہوئے ہیں
پھر ہاتھ گرنے پڑ گئے جو سامنے بیٹھے. کیا فائدہ اس ہاتھ کا جو ہاتھ لقمہ کھائے اور آل محمد کی مجلس میں نہ بلند ہو سکے. اس ہاتھ کا بھی کوئی فائدہ ہے ویسے, مجھے سمجھنے والی بات ہے. یہاں سے یہاں تک نہیں جاتا, بزرگوں سے نہیں کہہ رہا, جوانوں سے نہیں. اسے فرما لو جو جوان بیٹھے ہو نوکری ہو جائے ہے نہیں. آپ سلامت رہے, آپ کی دعائیں مل گئی. میرے کتنے معززین تمام تشریف فرما. قرآن پڑھا جا رہا ہے میرے جوانوں, آپ کے لیے پڑھا جا رہا ہے. یہ ہم سے بہتر جانتے ہیں میرے بزرگ بیٹھے. کچھ بیٹھے ہیں دو ہاتھوں کا ذکر پہلے کیا شیطان سے جب بات کی, اب یہودیوں کے اعتراض کے جواب میں پھر اپنے دو ہاتھوں کا ذکر کر رہا ہے. وہ بھی اللہ کے پھنس گئے. اس کا جسم مانے تو مشرک بنتے ہیں, قرآن کی نہ مانے تو کافر بنتے ہیں. یہ محلہ بھی ٹھیک ہے, ادھر والے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے, مسکراہٹ ہر چہرے پر آ گئی. پھنس گئے نا, شرک اور کفر کے درمیان میں پھنس گئے. قرآن ثابت ذکر کر رہے اللہ کے ہاتھوں کا, وہ جسم رکھتا بھی نہیں. چلو آگے چلتے ہیں, آپ نے قیمت دے دی. نوح سے کہہ رہے کشتی بنا. میں پڑھے لکھے طبقے کے سامنے کھڑا ہوں, لاہور میں کھڑا ہوں, پاکستان کے دل میں کھڑا ہوں, اور ایک لائیو کیمرے کے سامنے کھڑا ہوں. توجہ رکھو. نوح سے اللہ فرما رہا ہے کشتی بنا. اس نے کہا میں نبی ہوں, جب تم معصوم ہوں, پیغمبر ہوں, رسول ہوں, صاحب صحیفہ ہوں, صاحب شریعت ہوں, صاحب کلمہ ہوں, صاحب امت ہوں. مجھے کیا پتا میرا مالک یہ کیسے بنتی ہے جو اللہ نے نوح کو حوصلہ دیا ہے. کیا ہی بات ہے. اللہ کہتے ہیں وَاسْنَعُ الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا. نوح گھبرا نہیں, تو کشتی بنا, ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. آپ کے ہاتھ نہیں بلند ہو سکتے. میں بار بار منت بھی کروں تو اچھا نہیں لگوں گا. چلو آپ مہربانی فرما رہے ہیں. ہاتھ اونچے حیدری. قرآن کیا کہہ رہے ہیں آپ کو وہاں بھائی جب میں قرآن سمجھائیں گے, ورنہ ہمیں کھپنا پڑ جاتا ہے انتظار. کبھی میز پہ ہاتھ مار کر منت کر, لیکن آپ کمال کر رہے ہیں. ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. پس نہ جاؤں میں. علی کی وجہ سے, شہنشاہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت, امامت, خلافت کی وجہ سے صرف میں اکیلا کافر نہیں ہوں. ایک دو جو علی کو مانتا اس کو کچھ نہ کچھ لوگ کافر کہتے ہیں. صرف ہم نہیں ہیں, جناب کو بھی کہتے ہیں. جس چھت پہ علامہ ہے وہ اس فتوے کی زد میں, لیکن ہمیں ٹینشن پریشانی نہیں ہے, ہم اس پہ پکے ہیں. یہ ہمارے لیے تمغہ ہے, یہ ہمارے لیے ایوارڈ ہے. علی کی وجہ سے ہمیں کافر کہا جائے تو میں چھوٹی بات نہ کروں, بڑی بات کروں. ہم شیعان حیدر قرار کے لیے یہی تو نشان حیدر ہے. جو ہاتھ نہ اٹھا سکا اللہ کرے شیعہ گھر کا جوان نہ ہو, باقی جو بھی لنگر شکر کرے مہمان ہے. بزرگوں کا جواب دینا جو جوان کھڑے بیٹھے ہیں. اس چیز سے میں بات نہیں کر رہا. آگے چلو, گھبراؤ نہیں. علی کو مانتے وقت گھبراتے نہیں ہیں, گھبراہٹ سے شکار نہیں ہوتے. آپ ڈائمنڈ ہیرا خریدنے جب جائیں گے نا مارکیٹ میں, جو وہاں کی جو جہاں پہ ہیرے شیرے بکتے ہیں, تو وہاں پہ رش نہیں ہوتا. وہاں ہر بندہ تھوڑا جائے گا. تو ہم بھی تھوڑے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس قیمتی شخصیات ہیں جو ہر بندے کے حصے میں اللہ نے نہیں دی ہے. آل محمد کی محبت, ٹھیک ہے نا. تھوڑی سی مہربانی اور کرو نا, نمبر بنے چھوٹے بھائی کے حوالے کرو. نہیں پڑھے گا, سامنے پڑھے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھ لے گا, میں بھی ادھر بیٹھا ہوں. یہ دیکھنا چاہیے, ہم نے, ہماری آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. یہ سمجھنا چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے طبقے میں کھڑا ہوں کہ آیوننا ہماری آنکھیں, یہ جمع کا صیغہ ہے عربی گرامر میں, لیکن جمع قلت کا صیغہ ہے, جمع کثرت کا نہیں. عربی میں جمع کی ڈھیر ساری چیزیں ہیں, اور جمع قلت جو عربی گرامر میں ہے وہ 10 سے زیادہ نہیں ہوتی.
اس کی انتہا حد 10 ہے، 11 نہیں ہوتی، کبھی بھی چپ بیٹھے ہو۔ یعنی اللہ نوح سے کہہ رہے تو کشتی بنا، ہماری 10 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ جو پہنچ گیا اس کا ہاتھ بلند ہو گیا ہے، جو نہیں پہنچ سکا اس بچے کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہماری 10 آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں۔ یہ جو چپ بیٹھے ہو یہ بھی میں تمہیں سمجھاؤں کہ بندے 5 ہوں تو آنکھیں 10 ہوتی ہیں۔ آباد رہے وہ بندہ جو مشکل بات میں میری مدد کی ہے میرے جوان، جو ہاتھ اٹھ گیا ہے وہ ہاتھ ہی سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام سے خیرات لیں گے۔ ہاں میرا بیٹا، کیا لوگ مل گئے ہیں اس پہ؟ تو قرآن اس ٹائم سمجھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ پہلے ٹائم بچے کو پڑھاؤ تو سمجھ نہیں آتی، بیچارہ آنکھیں بنتا رہتا ہے، لیکن آپ کمال کر رہے ہیں۔ ہماری آنکھوں کا ذکر اللہ کی آتی ہے، ہاتھ بھی اللہ کے، پھر 2 ہاتھ اللہ کے، ڈھیر ساری آیتیں ہیں، میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ آیتوں کا ایک قافلہ ہے جو اس پر بات کر رہا ہے۔ چلے اب اتنی آیتیں پڑھیں گے، آپ کو بھی جلدی ہے، تابوت کی برآمد نہیں ہونی ہے، چلو ایک قصیدہ ساکت بھائی پڑھیں گے، ایک بند پڑھیں گے، مولانا کا تابوت برآمد ہو جائے گا۔ یہ میں ہاتھ اٹھا کے کھڑا ہوں، ایک آیت اور پڑھنی ہے، ڈھیر ساری۔ سورہ مبارکہ واللیل کی آیت ہے، آیت نہیں، فلا کیا ایک پورا عرش ہے جو مومن کی جھولی میں اللہ نے رکھا ہے، اور قرآن ہے، عام بندے ہی نہیں بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا آنکھوں کا ذکر، 2 ہاتھوں کا ذکر، پھر 2 ہاتھوں کا ذکر۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ۔ اللہ کہتے ہیں میں جو کچھ بھی ہے، جس کو بھی جو کچھ بھی دیتا ہوں، میں اس کا کوئی حق اس کا مجھ پہ واجب نہیں کہ میں تمہیں اولاد دے رہا ہوں، رزق دے رہا ہوں، شفا دے رہا ہوں، زندگی دے رہا ہوں، حیات دے رہا ہوں، جزا دوں گا، جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے تیرے لیے۔ جو کچھ بھی اللہ کہتا ہے میں نے دیا، میں نے تمہارا دینا شینا کچھ نہیں۔ جب دینا نہیں تو پھر اتنا کچھ کیوں دیتا ہوں مخلوق کو؟ اللہ کہتا ہے جو کچھ بھی دیتا ہوں إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یار آپ سمجھ گئے میرے چلنا؟ کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو جوان تشریف فرماؤ۔ حیدری، آپ کی کیا بات؟ اب جائے تو جائے کدھر جائے؟ اللہ کے چہرے کا ذکر، ہاتھوں کا، آپ کی بات، ہاتھوں کا ذکر۔ پھر کہتا ہے کل من علیہا فان وجبک وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، بس ایک تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ پھر چہرہ، پھر کہہ رہے کل شیء ہالک الا وجہھا، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ایک چہرہ رہے گا تیرے رب کا۔ پھر چہرہ، تو مطلب ہے چہرہ کوئی ایسا ہے جس کو نہ فنائی ہے نہ ہلاکت ہے، ہر چیز فنا ہے۔ موت کو بھی موت ہے، اسرائیل کو تو موت ہے ہی ہے، خود موت کو موت ہے، کیونکہ موت بھی مخلوق ہے۔ خلق الموت والحیات، اللہ نے کہتا ہے میں نے موت اور حیات کو خلق کیا ہے، یہ بھی مر جائے گی۔ جو موت کے بعد بھی ہے وہی ہے جو اللہ کا چہرہ ہے۔ کون پہنچا اور کون نہ پہنچا، چلو جلدی کر گئے۔ پھر 3 دن آل محمد کے دروازے پر فرشتوں نے روٹیاں مانگی تھی، یاد ہے آپ کے بچوں کو بھی یہ قصہ یاد ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ 3 دن فرشتے روٹیاں مانگ رہے تھے، پہلے دن 5 روٹیاں ملی ہیں، دوسرے دن 5 روٹیاں ملی ہیں، تیسرے دن 5 روٹیاں ملی ہیں، روٹیاں گئی ہیں 15 روٹیاں لے کر جو فرشتے نے جناب فضا سے گفتگو کی ہے، اللہ کے فرشتے نے، وہ بھی آیت ہے، اور جو جناب فضا نے اللہ کے مقرب ترین فرشتے کو جواب دیا ہے وہ بھی آیت ہے۔ یہ نہ ہوتے تو یہ چھوڑ گئے تھے مجھے۔ سامنے والے مجمع کا میرا مقدر ایسا ہے، آپ اچھے ہیں، میرا نصیب آپ ہے، وہ بھی آیت ہے، وہ بھی آیت ہے۔ تیسرے دن فرشتے نے روٹیاں لی، روٹیاں ہوگی 15، جاگ رہے ہو؟ فرشتہ جناب فضا کو دیکھ کر کہتے قد شکرت لکم،
بی بی آپ کا شکریہ کہ آپ نے روٹیاں دی ہے۔ علی کے قریب فرشتے کو دیکھ کر کہتے ہیں بھائی روٹیاں لے لی ہیں تو آپ تشریف لے کے جائیے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ بی بی کہتی ہے ہم نے یہ روٹیاں شکریہ کے لیے نہیں دی، وجہ اللہ کے صدقے میں مجھے۔ کوئی ہاتھ ہے جو امیر المومنین علیہ السلام سے خیرات لے؟ کوئی ہے جو آج باب الحوائج کے ذکر میں بلند ہو؟ بسم اللہ۔ پھر اللہ کے چہرے کا ذکر، تھک گئے ہو؟ اللہ کے ہاتھوں کا ذکر، اللہ کی آنکھوں کا ذکر، اللہ کے چہرے کا ذکر، کیا کریں؟ اگر قرآن کے وارث اللہ نے زمین پہ نہ بھیجے ہوتے تو ہم جیسے جہل مر گئے تھے۔ ہمیں کیا پتا قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، مالک جو چیز تو رکھتا نہیں اس کا تذکرہ کیوں ہے؟ ہاتھ تیرے نہیں، لطف لو یار، لطف لینے والا منہ ہی بنا لو، مجھے محسوس ہو کہ آپ لطف لے رہے ہیں۔ میں نے کب کہہ رہا اٹھ کے داد دیں، وہ اٹھ کے داد دینے والے رواج ختم ہو گئے۔ آپ تو سننا چاہیے، لطف لینا چاہیے، لیکن لطف والا چہرہ تو ہونا سامنے۔ مالک جب تیرا ہاتھ نہیں، آیت کیوں ہے؟ چہرہ تیرا نہیں، بیان کیوں ہے؟ آنکھیں تیری نہیں، تذکرہ کیوں ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ کہتے ہوئے تجھے لاہور کے 2-4 دوستوں نے کیا واہ کر دیا علی کے شیعوں نے، تو اتنے جوگا ہو گیا کہ تو مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ رہا ہے۔ میں تیرے ابا آدم سے ڈائریکٹ نہیں بولا۔ بجر لطف آ رہا ہے آپ کو جناب جرمانی صاحب؟ ایک باری تھا چالو جو جوان بیٹھے ہو، ہے نبی میں تیرے آدم سے نہیں بولا، تو آدم کا ہزاروں سال کے بعد اتنا سا بچہ ہے اس کا، تو آ گیا تو مالک تیرا کلام ہے، پھنس گئے ہو دادے کے، تیرا کلام ہے، میں جو کچھ پڑھ رہا ہوں مجھ سے پوچھا جائے گا، کلام تیرا ہے، پوچھو کس سے؟ اللہ کہتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، ہم نے اس قرآن کے وارث زمین پہ بھیجے جو میرے مصطفیٰ بندے ہیں، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ رابطہ قائم کر۔ مذہب شیعہ مذاق نہیں ہے، مذہب حقہ، مذہب جعفریہ، اثنا عشریہ، یہ قرآن کا مذہب ہے، یہ مصطفیٰ کے فرمان کا مذہب ہے، یہ آل محمد کے آئین کا مذہب ہے۔ اور جس نے علی بن ولی اللہ پڑھ لیا ہے وہ ایمان کے دائرے میں آ گیا ہے۔ یہ تمہیں کہہ رہا ہوں جو شیعہ نے حضرت علیہ السلام تشریف فرماؤ، جس نے مولا امیر المومنین کا کلمہ محمد رسول اللہ کے بعد علی بن ولی اللہ پڑھ لیا تو وہ ایمان کے دائرے میں آ گیا نا۔ تو اب مجھے کچھ نہ کہنا، نہ میرے سامنے منہ بنانا، گھر میں جا کے قرآن پڑھنا جو جوان بیٹھے ہو کہ اللہ ساری بات ایمان والوں سے کر رہا ہے۔ جو پہنچ گئے ہو میرے جوانوں میں آپ کا خاطب ہو گیا۔ ادھر والے بھی تھوڑا تھوڑا مسکرا پڑتا ہے۔ ہر خطاب اللہ کا ایمان والے سے، جتنی صورتیں مکے میں نازل ہوئی ہیں وہ اللہ جب بھی مخاطب ہوا تو نہیں فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، دوستو میں ہوتا تو داد سر دے کے فارغ ہوتا۔ اور جتنی آپ قرآن مدینے میں نازل ہوا ہے صورتیں، اس میں جب بھی مخاطب ہوتے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی ڈائریکٹ کہہ رہا ہے، درمیان میں کوئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں کافروں سے بات اللہ کو کرنی پڑ گئی تو وہاں کیا کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب ان سے تو بات کر۔ کیا قرآن فہم لوگوں سے ملاقات میرے مولا نے کروا دی ہے؟ سبحان اللہ۔ کھڑے بیٹھے بھی راضی ہو لے، قطار میں کھڑے ہو نوکر حسین کے حیدری، ان سے تو کہے، اور ایمان والوں سے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، خود
یعنی اگر کسی اللہ نے کسی برائی سے بھی ایمان والے کو منع کیا ہے، گناہ سے بھی، تو وہاں پہ بھی آج الذین آمنوا کہا ہے، اے ایمان والو لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جانا جب تم نشے کی حالت میں ہو. ایمان والا کہا ہے. گناہ تو تو کر رہا ہے، کر چکے گا، لیکن انسان بن، پھر اللہ پھر بھی تجھ سے کتنا پیار کر رہا ہے تو تجھے پھر بھی ایمان والا کہے. اور تو کتنا آپ سلامت رہو سر، اور تو کتنا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے کہ میں تجھے ایمان والا کہہ رہا ہوں اور تو پھر ادھر ہی منہ ماری جا رہا ہے. تو شیعہ حیدر قرار اپنی قوم کے جو بچے میری بیٹھے ہو آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اور اس سے اچھی مثال میں دے نہیں سکتا کہ اگر باورچی خانے کا منہ کھلا ہو کتے کوئی حیا آ جانی چاہیے. اگر اللہ کچھ نہیں کہہ رہا تو چلو ہمیں بچ جانا چاہیے. آئی ایمان والو آپ سلامت رہے، کیوں گھبرا گئے ہو؟ آئی ایمان والو ہر سب آپ پریشان نہ ہو، پڑھے گا سر. آئی ایمان والو، آئی ایمان والو، آئی ایمان والو، ہر جگہ پر ایمان. اب میں آیتیں پڑھوں تو پھر آپ ذاتی نہیں دیں گے، نہیں دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. ایمان والو نماز تم پر واجب ہے. آپ نہ ہوتے تو یہ تو چھوڑ گئے تھے، نماز پہ آ کے اتنے ضرور مولی کے شیعوں کے بن جاتے ہیں. نہیں، مجھے شیعوں کے علاوہ دوسری پوری اللہ کی کائنات میں دوسرا کوئی مذہب دکھا جس کا امام مسجد میں شہید ہوا ہو. ہاں میں کر دیتا ہوں. دوسرا امام دکھاؤ دوسرے مذہب کا. میں صرف شیعہ سننے کی بات نہیں کر رہا، دنیا کے مذاہب کہ جن کا کوئی امام سجدے میں شہید ہوا. اور یہ پھر میرا چیلنج ہے کہ میرا مرشد علی حالت سجدے میں ضرب لگی 19 رمضان کو، قریب ہے رمضان بھی آ گیا، امیر المومنین کے دن بھی آپ منائیں گے سارے دوست، تو سجدے میں ضرب چلے مسلح. پھر بھی میرا چیلنج ہے، یہ تو کروں ہی کروں کہ مسلح پہ علی کا خون ہے، محراب میں علی کا خون ہے، مسجد کی دیواروں پر وہ آپ نے زیارت کی ہے کوفہ کی مسجد میں جو محراب ہے میرے مولا کی شہادت کی، وہاں بھی علی کا خون ہے. اعلان ہو گیا قد قتل امیر المومنین، جبریل نے اعلان کیا کہ علی امیر المومنین شہید ہو گئے. علی کے بیٹے اکٹھے ہو گئے، حسن مولا نے جا کر جلدی سے اپنے بابا کو گلے سے لگا لیا، تو حسن کے کپڑوں پہ بھی علی کا خون ہے، مصلی پہ بھی علی کا خون، محراب میں بھی علی کا خون، حسن کے لباس پہ بھی علی کا خون. اور زخمی علی نے ایک جملہ فرمایا، حسن جی بابا مجھے گھر بعد میں لے کے جانا میرے چندہ، پہلے ان کو نماز پڑھاؤ. پہنچ گئے آپ کی کیا بات، قسم سے جنہوں نے اشارہ سمجھا ہے، جنہوں نے نہیں سمجھا ان کا ہاتھ نہ اٹھانا، جو پہنچ گئے ہو چلو وہ تو اٹھا لیں. جبکہ فقہ آل محمد میں قانون خدا میں حکم ہے کہ اگر ناخن کی پشت سے زیادہ لہو لباس پہ لگ جائے، میرا لہو میرے لباس پہ لگ جائے، جب تک وہ صاف نہ کروں یا کپڑے تبدیل نہ کروں نماز نہیں پڑھ سکتا. اتنا سارا خون میرا، اللہ کی نماز برداشت نہیں کرتی میرا. یہ بندے بھی کچھ شیعہ ہوتے تو خوش ہو جاتے. جوان بزرگ نا ڈاکٹر افضل صاحب آپ بھائی ہمارے، بڑی بڑی عزت مولا نے آپ کو دی، اتنا سارا بھائی اتنا سارا میرا خون. اللہ کی نماز برداشت نہیں کرتی، بدل لباس یا دھو صاف کر پھر عبادت کر. ابھی بھی جو بیٹھے پھر کو کہ میرا آپ کا، چلو آپ کا بھی کہتا ہوں، خون نماز برداشت نہیں کرتی. اتنا سارا یہ لب پت کھڑا ہے مرتضیٰ کے لہو میں حسن مجتبی. 2 رکعت نماز ادا واجب قربتاً اللہ کوفے کو پڑھا رہا ہے علی کے حکم سے. علی کہتے تھے لباس صاف کرو، مسجد صاف کرو، محراب شراب دھوو، کہ پانی شانی کا انتظام کرو، پھر نماز ہے. نہیں اسی خون کے ساتھ پڑھا رہا ہے تو پھر ہم غریبوں کا قصور ہی کیا ہے؟ پھر فیصلہ ہو گیا یا تو علی میں خون ہے ہی نہیں، اگر ہے تو
तेरे मेरा जैसा नहीं। और आपको सलामत रखे और इज्जत दे। आप उठा लिया करो यार, खैरात मिलती है, हमारा हौसला बुलंद हो जाता है, इसलिए मिन्नत करते हैं आपकी। हैदरी जो ताहरा चलो अली के खून पे बहस नहीं हो सकती, क्योंकि इमाम है, हुज्जत है, वली है, उलिल अम्र है, उलिल खलीफा तो रसूल है, अल्लाह के पास में आप नुमाइंदे हैं। इतना जो तहरक उनका तहीरा है, उन पर बहस ही नहीं हो सकती। चलो करबला चलते हैं। हुसैन ने जोहर की जमात कराई है करबला के मैदान में। हाँ, हजरत सईद ने नहीं फरमाइश की थी कि जब रसूलुल्लाह हमें क्या पता, आपको तो सब कुछ पता है, चलो एक जमात तो हमें करवा दे, आपके इब्तिदा में पढ़ ले। हुसैन फरमाते ये तीर शीर तलवारें, ये वो जो 9 लाख घरों में खड़ा है, उसका तरीका और है नमाज पढ़ने का। सही तो फिर इनसे कौन, लेकिन सरकार फिर जिसने फरमाइश की थी ना नमाज जमात करवाने की, उसने कहा मौला चलो ये मैं हिफाजत करता हूँ, जितने हैं बाकी इनको आप जमात करवा लें। सरकार ने जमात शुरू कराई, पीछे सारे साहब खड़े लोग बचे हुए थे उस वक्त। अल्लाहू अकबर का इधर से तीर आते हैं, सईद रोकता है, इधर से तीर आते हैं, हजरत सईद रोकते हैं, इधर लुत्फ लेना मेरे चंदा, इधर से तीर आते हैं, हजरत सईद रोकते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिला तस्बीह हुसैन ने नमाज इख्तिताम को पहुंची, हजरत सईद जमीन पे गिरे, सर उठाकर हुसैन ने झोली पर रखा, साफ करके कहा सईद तूने फरमाइश की थी, अब दुनिया छोड़ के जा रहा है, तेरी कोई आखिरी हसरत हो तो मुझे बता, मैं अभी पूरी कर दूं, मैं हुसैन हूं। अकबर के कहते अकबर का बाबा एक ही तो ख्वाहिश थी कि आपके इब्तिदा में नमाज पढ़ता, वो आपकी हिफाजत में वक्त गुजर गया। हुसैन फरमाते हैं मुतमईन हो के दुनिया से जा, अल्लाह जब कयामत के दिन नमाजियों के नाम पुकारेगा, तेरा नाम मेरे नाम से पहले लेगा। आपके हाथ सलामत रहे सर, ये चेहरों पर मुस्कुराहट सलामत रहे, आपके घरों पर मेरा मौला हमेशा हाथ बुलंद फरमाओ। हैदरी नमाज को आम नहीं समझना चाहिए। तो जमात करवा रहे अकबर का बाबा हुसैन के लिबास पे बुर्का लो, यार लुत्फ ले लेना, फिर सईद का लो, हबीब का लो, जुहैर का लो, जौन का लो, उन पे तो नहीं बात हो सकती, ये तो सहाबी है हुसैन के, नौकर है हुसैन के, लश्कर में शामिल है हुसैन के। खाके शिफा जो करबला की रेत बनी है वो शबीर अलैहिस्सलाम के खून से बनी है, तो उसमें अकेला हुसैन का खून नहीं है। यार जो बोल पड़े उसको वाह है, सबका है, तो इस पर तो बहस नहीं हो सकती है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसमें क्या बहस करेंगे। रात पता नहीं कहाँ, रात ही छोटी है, रात के ज़र्फ में इतनी गुंजाइश नहीं, बल्कि हमारी सांसों के ज़र्फ में इतनी गुंजाइश नहीं, ये टूट सकती हैं, इनकी बातें खत्म ही नहीं हो सकती। चेहरे का जिक्र, हाथों का जिक्र, आंखों का जिक्र, शाबाश। आपके छठे मौला से पूछा गया मौला अल्लाह जो चीज रखता ही नहीं उसका जिक्र क्यों करता है? अल्लाह माज़अल्लाह कुरान में अब वो तो नहीं फरमाता, कोई ना कोई तो इसमें वजह होनी चाहिए कि वो हाल कह रहे, हाथों का जिक्र, अपनी आंखों का जिक्र, अपने पैरों का जिक्र, अपने हाथों का जिक्र, चेहरे का जिक्र। तो मौला क्या समझे? फरमाते यही तो तुम्हें समझाने हैं कि अल्लाह जिस्म नहीं रखता, भोले ना बनो, कहीं कुरान पढ़ के उसकी जिस्म पर यकीन न रख लेना। तो मौला फिर क्या है, कुरान हमें क्या हुक्म दे रहा है? फरमाया जहां अल्लाह कुरान में अपने जिस्म का जिक्र करता है वहां हमारा ही जिक्र करता है। नहनो वजहुल्लाह, नहनो वज़नुल्लाह, नहनो जंबुल्लाह, नहनो कल्बुल्लाह, नहनो नफ्सुल्लाह। और हाँ, सारे अब हर इमाम अपने जमाने में वजहुल्लाह होता है, हर खलीफा मुस्तफा अली हो, हसन हो, हुसैन हो, अपने जमाने में किबरियाई बदन रखते हैं।
تاکہ زمانے کو جو دے رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے زمانہ کہ ہمیں بندہ دے رہا ہے، نہیں، ہمیں اللہ کے ہاتھ سے ہی مل رہا ہے، کیونکہ سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ اور جس کا آج جو بتا رہے بھائی لوگوں کی فرمائش میں کر رہے ہیں، ساتویں معاملہ ہے باب الحوائج میرے شہر سے موسیٰ نام ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو اس میں گرامی ہے نبی کا موسیٰ، وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کے سایہ اور پانی، اس کا معنی ہے سایہ اور پانی، کیونکہ حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے ان کی ہمشیرہ نے والدہ نے دریائے نیل کے حوالے کیا تھا، تو ہاں فرعون والا ان کے محل کے ساتھ ایک درخت تھا جناب، وہاں پر حضرت آسیہ جو ہے وہ تشریف فرما تھی دریا کے کنارے پر، تو یہ صندوق موسیٰ کا اس درخت کے ساتھ لگا کے سایہ اور نیچے پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، لیکن حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو موسیٰ ہے یہ سایہ اور پانی میں نہیں ہے نام، وہ اللہ کے نبی کا ہے۔ ہاں مولا کا فرمان ہے کہ ہمارا جو نام ہے موسیٰ، یہ اس معنی میں نہیں آتا، اس میں پہلی میم محمد کی ہے۔ ایک ہاتھ اٹھا لیتے تو میرا حوصلہ بلند ہوگا، ادھر والے ٹھیک ہے، آپ کے توفیق حضرت باب الحوائج کا ذکر ہے، میم محمد کی ہے، اس میں وا جو ہے اس وحدہ لا شریک ہے، اپنی ربوبیت اور اختیار دیے ہیں حضرت موسیٰ کاظم، اور سین سیادت کی ہے۔ یہ موسیٰ اور ہے، ایک سنی بندہ تھا، وہ بغداد جا رہا تھا، اہل سنت ہے، وہ اپنے اہل سنت عالم کے پاس گیا، آپ نہیں دیں گے، اس نے کہا میں بغداد جا رہا ہوں، آپ عالم دین ہیں، مجھے بغداد کے بارے میں کوئی آشنائی بتائے، کوئی شناسائی، تاکہ میری شوق میں اضافہ ہو جائے کہ بغداد میں کیا کیا کرامتیں ہیں۔ اس سنی عالم دین نے اہل سنت سے کہا بے شک بغداد میں جاؤ، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جاؤ، لیکن ایسے نہ آ جانا۔ کیا کروں گی؟ انہوں نے کہا بالکل وہ جو درمیان میں دریا ہے وہ عبور کرنا، بغداد کے دوسری طرف ایک شہر ہے اب آباد ہوا ہے جسے کاظمین کہتے ہیں، وہاں سے ہوئے بغیر مان اور ضرور سلام کر دیا۔ ایک جملہ ہے داد پتہ نہیں کتنی ملے، ورنہ میں اپنے آپ کو بابا کہتا ہوں۔ اہل سنت عالم نے اپنے اہل سنت مقلد سے کہا کہ جب موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اس شہر میں داخل ہونا اور حرم موسیٰ کاظم میں جانا، تو اس کی جو حرم کی مٹی ہے زمین، اسے زمین سمجھ کے نہ چلنا، وہ ایسی زمین ہے جس پہ عرش ناز کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سلام کر لو، خیرات مل جائے گی آپ کو، جو نہیں ہاتھ اٹھا رہے۔ آخری بات اور ختم، میرے خواب ملاقات میں 5 دن چاہیے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام پڑھنے کے لیے، 2 4 10 منٹ میں کیا کیا سمجھا؟ مولا کی قسم میں کمال ہے، آپ اندازہ کریں کہ ان مروں نے سازش کی سرکار نے کہا، ایک فاحشہ عورت کو تیار کیا، بچوں نے پڑھایا یہ بات، لیکن توجہ رکھیے کہ سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس جاؤ، تو جب وہاں جاؤ گی تو ہم آئیں گے، تم شور مچا دینا کہ میری معاذ اللہ یہ بات ہو رہی تھی، میں لفظ استعمال نہیں کر سکتا۔ وہ تیار ہوگی، جرم دینار لالچ میں چلی گئی سرکار کے زندان میں، بس جیسے ہارون اور اس کے دو چمچے کرچے آئے دیکھنے کے لیے جو سازش انہوں نے تیار کی تھی، جیسے اس زندان کے سلاخوں کے قریب پہنچے تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سرکار بھی مسلح پر ہے اور وہ جو آئی تھی وہ بھی مسلح۔ بہت اچھے سرکار، بہت اچھے سرکار، آپ نے کمال کر دیا۔ حضرت باب الحوائج کے صدقے میں میرا اللہ آپ کی دعائیں قبول فرمائے۔
امام موسیٰ کاظم کے صدقہ میں دل سے دعا سرکار تو تھے ہی تھے مسلح پر وہ جو فائش عورت آئی تھی اب تو میں اسے فائش عورت ہوں وہ بھی صاحب عبادت خدا میں مصروف ہے یہاں پکڑ لیا تازیہ نے ظلم کرنا شروع کیا کہ تجھے بھیجا کسی اور کام کے لیے تھا اور تو کر کیا رہی ہے اس نے کہا جب میں آ کر میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی ہستی کے سامنے آئی ہوں ہے بھی زندان ہے بھی زنجیر اور قید خانہ وہ کہتی ہے جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا جو کتاب میں لکھے ہوئے وہ کہتی ہے جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو میرے اندر سے خود بخود ایک تبدیلی محسوس ہو گئی اللہ کی عبادت کرنے کے علاوہ اس کے چہرے کو دیکھنے کے بعد اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا فیصلہ دو اور نوکر کو چھٹی دو فیصلہ دو حضرت سرکار خود مسلح پہ رہتے خود مسلح پہ رہتے وہ جو مرضی کہتی رہتی نہ اس کو شعور عطا کرتے کہ تو بھی عبادت میں شامل ہو جا نماز میں مصروف ہو جا اس کو یہ شعور مولا نے دیا نہ دیتے اب یہاں فیصلہ ہے الزام لگایا تھا زلیخا نے حضرت یوسف پر اور حضرت یوسف علیہ السلام نے آ کر اپنی پاک دامنی کی گواہی دی کہ اس بچے سے پوچھ لو جو جھولے میں ہے کہ اگر میرا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے یا آگے سے پھٹا ہوا ہے پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو قصوروار زلیخا ہے جس نے الزام لگایا وہ عام کوئی معاذ اللہ عورت نہیں شاہی خاندان کی ملکہ ہے یوسف جیسی حجت صرف اپنا دامن بچا کے گئی زلیخا کا دامن نہیں کھو سکا ادھر کاظم کو دیکھ خود تو ہے ہی ہے فاحشہ کو عبادت میں تو اس کو عبادت گزار بنا دیا جب زمانے نے دیکھا تو اس کی حیت بدل کے رکھ دی محمد کے بیٹے نے اب بلند فرماؤ ہے آپ سلام آپ سلام بطول کے بیٹوں کو کیا سمجھا تھا کچھ لوگ آگئے تہلیے ہر مذہب کا کوئی عیسائی کوئی یہودی کوئی حضرت داؤد کا ماننے والا حضرت موسیٰ کا کلمہ کو حضرت عیسیٰ کا کلمہ کو مختلف انبیاء کی امتیں کچھ تہلیے جو خدا کو نہیں مانتے وہ ہارون کے دربار میں آگئے بھی تو بھی مسلمانوں کا امیر شمیر بن کے بیٹھے تو ہمارے کچھ سوالوں کے جواب ہے چونکہ تمہارے سردار مصطفیٰ کی حدیث ہے کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل تو اپنے آپ کو عالم کا انوار ہے ہماری کچھ باتیں ہیں تمہارے رسول کی حدیث بھی ہے کیا باتیں ہیں کیا کریں یہی تو جھوٹ کی طرح چل سکتا ہے قدم قدم پہ پکڑا جاتا ہے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے اس لیے ایک بندہ آیا کرے مجھ سے کاظم والا تو بسنے کا والا میں گنہگار بہت ہے مجھ میں بری عادتیں پڑ گئی ہیں جب تک وہ کام میں نہ کروں مولا مجھے رات کو سکون نہیں آتا کیا کروں مولا کہ مجھ سے یہ دور ہو جائے میں بہت پریشان ہوں ایک تو گناہ ہوتا ہے نا بندہ کبھی کبھی معاذ اللہ نہیں کرنا چاہیے تو چلو کر لیتے ایک عادت بن جاتا ہے سرکار نے فرمایا کہ کل اس ٹائم میرے پاس آنا ہے تم پھر اور بس باقی تو میں تجھے نہیں کہتا کہ تو یہ کر تو یہ نہ کر بس مجھے جھوٹ نہیں بولنا میرے سامنے آ کے میں تو جانتا کہ میں امام بھی حجت ہوں ٹھیک ہے سرکار اتنا کہ رات ہوگی جو اس کو معاذ اللہ میں کیسے نہ ہم لوگ اس کو عادت تھی گناہ کرنے کی کسی ایک عادت نے اس کو اندر سے ٹھوکر ماری اٹھا ارادہ کیا پھر سوچا جائے جب کل مولا کے پاس بھی جانا ہے بولنا بھی سچ ہے تو کیا کہوں گا مولا میں نے پھر اس گناہ سے پیچھے ہوا پھر دوسرے نے ٹھوکر ماری
پھر وہی سوچی مولا کو کیا کہوں گا، تیسرا چوتھا رات گزر گئی، اگلا دن چڑھا، پھر مولا کے پاس آ گیا اور کیا کیا؟ اس نے کہا مولا آج تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور کیوں نہیں کر سکتا؟ مولا بس یہی سوچ آتی رہی کہ آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، تو کیا کہوں گا کہ کیا کہ نہ کیا. مولا اسی جھوٹ اور ڈر کی وجہ سے نہ فرمایا پھر سارے گناہوں کی جڑ صرف جھوٹ ہے. اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے تو صرف جھوٹ چھوڑ دو. ایک ایسا بڑا بنا لو، بڑا جس کے سامنے سچ بولو. میرے بچوں بس ختم ہوگی. میں بھائی سارے وہ آگے دہلی شہری عالم صاحب بڑا پریشان ہوا. اس میں وزیر بولا، اس نے کہا تیرے زندان میں ہے، تجھے بھی پتا ہے دین پہ بن گئی ہے، بطول کے بیٹے کو تکلیف دے. آیا سرکار نے ایک شرط رکھی، میں چلتا ہوں لیکن جیسے میں ہوں ایسے مجھے لے جائے. اس نے تبدیلی شبدیلی نہیں چاہیے کہ میرا لباس تبدیل کرو تو مجھے اچھے کپڑے پہنو، نہیں جیسے تم نے مجھے رکھا ہوا ہے ایسے لے جاؤ. انہوں نے ہارون سے کہا، ہارون ٹھیک ہے زنجیر ہے یہ سرکار تشریف فرما ہو گیا. پتہ کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ گیا. میں نے یہ کبھی نہیں کہا، جو میرے سرکار کو جگہ پسند آئی وہی تشریف فرما ہو گیا. چونکہ یہ مسلح پہ ہوں یا ممبر پہ ہوں ہوتے یہی ہیں، ان کو کرسیوں کی ضرورت نہیں، یہ عہدوں کے یہ منصبوں کے محتاج نہیں. تو سب سے پہلے حضرت داؤد والے کو اٹھایا. ابھی تو داؤد کو مانتا ہے، میں داؤد کو کلمہ پڑھتا ہوں. تیرے نبی کا بڑا معجزہ تھا کہ وہ لوہے کو موم کرتا تھا، جی کرتا تھا. فرمایا تھا وہ خود کرتا تھا. جو تیرے ہاتھ میں تلوار ہے تو اس کو کھینچ، تو کھینچ. اس کو کہیں کہ تجھے موسیٰ کاظم کہہ رہا ہے موم ہو جاؤ. اور موم ہو گیا. اس نے کہا وہ تو خود کرتے تھے نا اللہ کے نبی، میں تو تجھے کہہ رہا ہوں. اور تم میرے سردار میرے نانے کا کلمہ بھی نہیں پڑھتا ابھی تو میں تجھے کہ مسلمان یا کوئی جیسے مان لو، تو ہے بھی اپنے مذہب پر. موم ہو گیا. بھی تیرا نبی کیا کرتا تھا؟ جی وہ اس نے اپنے جو عصا تھا موسیٰ کا اس کو اژدہا بنا دیا. فرمایا تیرے ہاتھ میں ایسا ہے، اور اسے کہا کہ موسیٰ کاظم کہہ رہا ہے کوئی شکل بنا لے جو اللہ کے نبی کی عصا نے بنائی تھی، تجھے میرا نام لے، لو تم لو جاؤں میں. وہ اژدہا بن گیا. حضرت نے فرمایا موسیٰ کاظم سے اب اس کو پکڑ. تو وہ ڈرا. فرمایا تھے تم کیا ڈرا، تیرا نبی بھی ڈرا تھا. پھر جو لطف لے سکتا ہے وہ اس کا ہاتھ بلند ہے. ختم ہو گئی میری پڑھائی. دہریہ بیٹھا تھا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا. یہ تو چلو امت تھے نبی کی، وہ تو دہریہ تھا وہ اللہ کو بھی نہیں مانتا. ذات واجب کا منکر ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بیج لگاتے ہیں تو گندم اگتی ہے، غبار سوار اٹھتے ہیں تو بادل بنتے بارش ہو جاتی ہے. اس میں بڑا کارنامہ دہریہ. اس کو بلایا ہاں کائلی نہیں اللہ کوئی سوال تو کر. اس نے اس کے ہاتھ میں صاف اس نے سرکار کو دیا. سرکار کو سوال کرتا ہے کہ کیا اللہ میں قادر ہے؟ تم کہتے ہو اللہ ہے. اس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ پوری کائنات کو ایک انڈے میں سمو دے. عقل سے پیدا ہے، اسے پتہ نہیں کون ہے سامنے. سرکار کے ہاتھ میں آزاد ہے، اس کو پکڑا دیا. کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی میں ترخان ہوں، مستری ہوں، کرسی ترسی میزے جیسے بناتا ہوں. فرمایا اس کی کرسی بنا کے دے. ادھر ادھر دیکھے جی اس کی کرسی کیسے بنو. کیوں؟ فرمایا تیری کاریگری میں کوئی مشق ہے، جھوٹ بولا ہے نہیں ہے کاریگر. اس نے کہا جی پورا میرا علاقہ جانتا میں بہت بڑا کاریگر ہوں. تو میں بنا. اس نے کہا کاریگری میں شک نہیں، لکڑی میں ظرف نہیں. فرمایا اس کی قدرت ہے انڈے میں ظرف نہیں. پوری کائنات اس میں. آل محمد کے خالق آپ کو سلامت، آپ کو امین ہمیشہ آباد. بھائی کی مولا محنت قبول کرو. آؤ بیٹا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پڑھو.